الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں اور اجالے کو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں جھوٹے معبودوں کو۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ یعنی ہر شخص جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس دنیا میں رہنے کا ایک وقت معین ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک اور معین وقت اس کے پاس موجود ہے پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یعنی ایک تو ہے انفرادی موت کا وقت، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کو موت آ گئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ جبکہ ایک اس دنیا کی اجتماعی موت کا مقررہ وقت ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کا خدا کوئی اور ہو اور زمینوں کا خدا کوئی اور ہو۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اسے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ ایک مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کی دھمکیاں سنتے سنتے ہمیں 12 سال ہو گئے ہیں لیکن اب تک کوئی عذاب نہیں آیا، لہٰذا یہ صرف دھمکی ہے۔ اس طرح وہ لوگ اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے تھے۔ یہاں دو ٹوک انداز میں واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کی حقیقت عنقریب ان پر کھلنا شروع ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ اس گروپ کی پہلی دو مکی صورتیں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف مشرکین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں، اور ان کے بعد دو مدنی صورتوں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں ان لوگوں پر عذاب موعود کا بیان ہے۔ یعنی ان لوگوں پر عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر میں آئی تھی جس کا ذکر سورۃ الانفال میں آیا ہے، اور اس عذاب کی آخری قسط کے بارے میں تفصیل سورۃ التوبہ میں بیان ہوئی ہے۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا تھا جیسا تمہیں عطا نہیں کیا ہے۔ اے قوم قریش، ذرا قوم عاد کی شان و شوکت کا تصور کرو۔ وہ لوگ اسی جزیرہ نما عرب میں آباد تھے۔ اس قوم کی عظمت کے قصے ابھی تک تمہیں یاد ہے۔ قوم سمود بھی بڑی طاقتور قوم تھی، اپنے علاقے میں ان کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ایسی عالی شان محل بناتے تھے کہ تم لوگ آج اس اہلیت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے ان قوموں کو زمین میں وہ قوت و سطوت دے رکھی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے، تو جب ہم نے ایسی عظیم الشان اقوام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان پر آسمان سے مینا برسایا موسلادھار، اور ہم نے نہریں بہا دی ان کے نیچے سے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق بڑی بڑی طاقتور اقوام تباہ کر دی گئیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون بدلا جائے گا؟ اگلی آیت سے اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون کا آغاز ہو رہا ہے۔ جس دور میں یہ صورتیں الانعام اور سورۃ الاعراف نازل ہوئی تھیں اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش مکہ کا شدید دباؤ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہم سے اپنی رسالت منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، مردوں کو زندہ کریں، آسمان پر چڑھ کر دکھائیں، مکہ میں کوئی باغ بنا دیجئے، کوئی نیا چشمہ نکال دیجئے، سونے چاندی کا کوئی محل بنا دیجئے۔ ان کی طرف سے اس طرح کے تقاضے روز بروز زور پکڑتے جا رہے تھے، اور عوام الناس میں یہ سوچ پختہ ہوتی جا رہی تھی کہ ہمارے سرداروں کی یہ مطالبہ ٹھیک تو ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو کیسے کیسے معجزے دکھائے تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے دعوے دار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن نازل کر دیا گیا ہے۔ جو شخص حق کا طالب ہے اس کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ یہ اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ آگے چل کر یہ موضوع اپنے نقطہ عروج کو پہنچتا ہے تو اسے پڑھتے ہوئے واقعتاً رونگٹے کھڑے ہو جانے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، پھر وہ اسے چھو بھی لے اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ یہ لوگ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، یا یہ کہ ہماری نظر بند کر دی گئی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان پر علانیہ کوئی فرشتہ، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے، اور انہیں ہم اسی شبہ میں ڈال دیتے جسی شبہ میں اب یہ مبتلا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔